علامہ صاحب میں آگے چلتا ہوں. ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت وضاحت فرما دی. چلیں یہ مان لیا ہم نے کہ دین تو جو ہے وہ ایک ہی ہوگا، یا آئیڈیالوجی جو ہوگی وہ بہتر ہوگی، جو سب سے بہترین ہوگی وہ ایک ہی ہوگی. اگر ایک دین حق پر ہے تو کیا باقی سب جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، جتنی آئیڈیالوجیز رکھنے والے اور لوگ موجود ہیں؟ جی بہت عمدہ سوال ہے، اور یہی ہمارے اس پروگرام کا محور ہے، موضوع یہی ہے. اور بہت توجہ کی ضرورت ہے. میں مخاطبین سے میں التماس کروں گا کہ وہ توجہ سے ان باتوں کو سنیں، کہ اگر آپ نے ایک مطلب کو بھی آگے پیچھے کر دیا تو شاید دوبارہ پھر سمجھانے میں ٹائم لگ جائے گا. وہ یہ ہے کہ دین اسلام اس بات کا قائل ہے کہ حق ایک ہی ہے، جیسے میں نے بیان کیا. فلسفیانہ طور پر بھی آپ دیکھ لیں تب بھی یہ بات ہم ثابت کر سکتے ہیں. آیات قرآن کے ساتھ اگر کہیں تب بھی اس بات کو ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ حق ایک ہی ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے، جس کی میں نے ابھی پچھلے سوال میں مثالیں بھی دے دی ہیں. خدا کے ہونے یا نہ ہونے میں ایک ہی ٹھیک ہو سکتا ہے، خدا کے ایک اور تین ہونے میں ایک ہی ٹھیک ہو سکتا ہے، خدا کے جسم ہونے یا نہ ہونے میں ایک ہی ٹھیک ہو سکتا ہے. یہ حق ایک ہی ہے. لیکن دین اسلام اس بات کا قائل ہے کہ جو انسان حق پر نہیں رہ پایا، دین حق تک نہیں پہنچ پایا، تو وہ بندہ نجات پا سکتا ہے اگر اس کے اندر شرائط موجود ہوئے. ایک جملے کے اوپر جو ہے وہ دقت کرنی ہے میرے، بڑے نپے تلے اور آرام سے میں بات بھی اسی لیے کر رہا ہوں تاکہ مطلب جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے میرے ہر مخاطب کو. دین اسلام کا یہ نظریہ بالکل نہیں ہے کہ جو دین اسلام جس کو ہم دین حق مانتے ہیں، اگر اس کو مانا اس نے تو ٹھیک، اگر نہیں مانا تو جو بھی ہو، جس قسم کے شرائط رکھتا ہو، وہ نجات نہیں پائے گا، اور قیامت کے دن خداوند متعال اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈال دے گا. دین اسلام اس کا عقیدہ نہیں رکھتا. حق اور نجات اس کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے. یعنی تھوڑی سی پھر میں منطقی گفتگو کرنا چاہوں گا مطلب سمجھانے کے لیے، اور میں اپنی گفتگوؤں کے اندر یہ بعض بحثیں کرتا بھی اس لیے ہوں تاکہ جن لوگوں کا شغف نہیں ہے منطقی اور فلسفی بحثوں کے ساتھ، چونکہ یہ ایسی بحثیں ہیں جن میں ان مطالب کا بیان ہونا، سیکھنا، معلوم ہونا ضروری ہے، تو لہٰذا میں اس لیے بیان کر دیتا ہوں تاکہ ذہن بن جائے بعد والی بحثوں کے لیے آگے. حق جو بھی حق پر ہوگا وہ ہمیشہ نجات پائے گا، اس کے اندر تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کسی بھی ذریعے سے، کہ میں اس کی شرائط کے اوپر گفتگو کروں گا، کہ وہ حق پر نہیں پہنچ پایا تو یہ نجات پا سکتا ہے. یعنی نجات پانے کے لیے دین حق کا فالور ہونا ضروری نہیں ہے. یہ دین اسلام کا نظریہ ہے. لیکن کون سا نجات پائے گا کہ جو دین حق کا فالور نہیں ہوگا اور نجات پا جائے گا؟ ہر کوئی نہیں، شرائط کے ساتھ، جن کے اندر شرائط پائی جائیں گی. وہ کیا شرائط ہیں؟ وہ شرائط یہ ہیں کہ انسان نے حق کی تلاش کے اندر کوتاہی نہ کی ہو. اگر وہ کوتاہی کرے، مثلا اس کو پتا چل گیا ہے کہ بحث چھڑی ہوئی ہے، خدا ہے، خدا نہیں ہے، خدا ایک ہے، خدا ایک سے زیادہ ہے، بحثیں چھڑی ہوئی ہیں، اب وہ دیکھ بھی رہا ہے اور اس کے پاس وسیلہ بھی موجود ہے کہ وہ مثلا جائے، جس کو بھی وہ اپنا بڑا مانتا ہے، یا جس استاد کے پاس، کسی پروفیسر کے پاس، اپنے کسی دینی بندے کے ساتھ، جو بھی، جس کو بھی وہ مانتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہاں اگر میں جاؤں گا، ڈیبیٹ کروں گا، بحث کروں گا تو مجھے جوابات مل جائیں گے.
حق تک پہنچنے میں میری مدد ہو جائے گی. اس کو یہ سارے راستے فراہم تھے, سارے اس کے پاس جو ہے یہ وسائل موجود تھے, لیکن وہ سستی کرتا ہے. چھوڑو پرے, کیا کرنا ان بحثوں میں پڑھنے کا, کیا طریقہ ہو جائے گا. لیکن اس طرف سے کیا کر رہا ہے, حق کا انکار کر رہا ہے, حق کے اوپر نہیں ہے, اور حق کی تلاش میں سستی کر رہا ہے. یار چھوڑو پرے, کیا کرنا ہے ان بحثوں کے اندر جا کے. نہ پوچھنے جاتا ہے, نہ ریسرچ کرنے جاتا ہے, نہ تھوڑی سی جستجو کرتا ہے, نہ ڈیبیٹ کرتا ہے, نہ دلیل کی تلاش میں جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ یہ انسان کوتاہی کر رہا ہے حق کی تلاش میں. اور اسلام قائل ہے کہ جو انسان حق کی تلاش کے اندر کوتاہی برتے گا اس کو نجات نہیں ملے گی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ایک بندہ ہے, وہ حق کی تلاش میں نکلا ہے, ڈیبیٹ بھی کر رہا ہے, کتابیں بھی پڑھ رہا ہے, سوالات جو اٹھ رہے ہیں اس کا جواب بھی مانگ رہا ہے, درست ہے, لیکن ابھی تک وہ حق پر نہیں پہنچا, حق اس کو نہیں ملا ابھی تک, اور اسی حالت میں وہ فوت ہو جاتا ہے. دین اسلام قائل ہے کہ یہ انسان نجات پا جائے گا. خدا اس کے بارے میں فیصلہ جو ہے وہ کفار اور مشرکین کا نہیں کرے گا. دین اسلام قائل ہے کہ جو انسان جس کا شعور کم ہے, عقلی صلاحیت کم ہے اس کے اندر, مثلا خدا کے وجود کے اوپر بحث کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ ایک آپ دیکھتے ہیں کہ ریڑھی لگانے والا انسان ہے, اب ساری زندگی اس کے والدین نے اس کو تعلیم ہی نہیں دی ہے, اس کو تعلیمی جو مقدمات طے کرنے چاہیے تھے وہ طے ہی نہیں کیے اس نے, بس اسی طریقے سے بڑا ہو گیا. اب اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ پرکھ سکے کہ خدا کے ہونے پر دلیلیں مضبوط ہیں یا خدا کے نہ ہونے پر دلیلیں مضبوط ہیں, چونکہ اس کی عقلی صلاحیت ایسی نہیں ہے. جس بندے کی ایسی حالت ہو, دین اسلام قائل ہے کہ یہ انسان بھی نجات پا سکتا ہے. خدا فیصلہ کرے گا کہ آیا یہ ایسا حقیقتاً تھا یا نہیں تھا, یہ خدا نے اس کے اوپر فیصلہ کرنا ہے. بس میں خلاصہ اگر کروں اپنی بات کا, وہ یہ ہے کہ دین اسلام حق کی طرف دعوت دیتا ضرور ہے, اور شدت کے ساتھ دعوت دیتا ہے کہ حق کی طرف آؤ, حق کو قبول کرو, چونکہ حق ہی ہے کہ جو انسان کی سعادت کا سبب ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حق کی وجہ سے ہی حاصل ہوں گی. دین حق کی طرف آؤ, جو ہے وہ خدا جو کہ حقیقت ہے اس کی طرف آؤ, حق کی طرف آؤ. لیکن جو اپنی بغیر کوتاہی کیے ہوئے حق تک نہ پہنچ پائے, تو خداوند متعال غفور الرحیم ہے, خداوند متعال رحمت واسعہ رکھنے والا ہے, وسیع رحمت ہے اس کی. اس کے ذریعے وہ ایسے انسانوں کی مغفرت کر سکتا ہے اور نجات دے دے گا, اور قیامت کے دن ان کا شمار کفار اور مشرکین کے جو کوتاہی کرنے والے تھے, جو دشمنی رکھنے والے تھے, کہ انشاءاللہ بعد میں بعض مطالب آئیں گے, ان کے زمرے میں جو ہے اس کو شمار نہیں کرے گا. دین اسلام کا یہ نظریہ ہے. اچھا, یہ تو میں نے ایک نظریے کی وضاحت بیان کر دی ہے. اب آتے ہیں کہ قرآن نے یہ بیان کہاں کیا ہے کہ جو میں نے آپ کو مطالب بیان کیے ہیں. دیکھیں, قرآن کے اندر اگر آپ جائیں سورہ نساء کی آیت نمبر 97, اگر اس آیت کا جو ہے وہ ترجمہ بھی آپ پڑھ لیں تو 97 ہے, 98 ہے, 99 ہے, یہ جو آیات ہیں یہ جو مطلب میں نے بیان کیا ہے اس کو بیان کر رہی ہے. ارشاد کس طریقے سے ہو رہا ہے, دیکھیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم. ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں, جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس حال میں مبتلا تھے. قالوا فیما کنتم, فرشتہ روح قبض کرنے آیا, آ کر کہا کہ تمہارا کیا حال تھا, یعنی اپنے نفوس پر ظلم کرنے والے تھے, یعنی حق پر نہیں تھے, اور حق پر نہ ہونا یعنی اپنے نفس پر ایک ظلم کرنا ہے. اور
اس کا سیاق جو ہے وہ ایک تاریخی واقعے کے ساتھ ہے کہ اس کی طرف میں نہیں جانا، آیت کو فقط جو ہے بیان کرنا ہے، جس نظریے کو میں نے بیان کیا اس کی وضاحت کرنا ہے. تو وہ لوگ پھر جواب یہ دیں گے قالوا كنا مستضعفین فی الارض، کہتے ہیں کہ وہ پھر یہ جواب دیں گے فرشتوں کو کہ ہم اس سرزمین میں بے بس لوگ تھے، اس وجہ سے ہم جو ہیں اس حالت میں مبتلا رہے، کہ جس حالت میں ابھی ہماری روح قبض ہو رہی ہے. یہ حالت کیوں تھی ہماری؟ چونکہ ہم زمین میں بے بس تھے، ہمارا کوئی چارہ جو ہے وہ نہیں بن پاتا تھا. تو قالو، تو فرشتے جواب میں کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا خداوند متعال کی زمین وسیع نہیں تھی کہ فتحاجروا فیہا، کہ تم ہجرت کر جاتے وہاں پر. اگر تم اس علاقے میں پڑے ہوئے تھے اور تم بے بس تھے اور تم جو ہے وہ باطل کے اندر جو ہے وہ مبتلا تھے، تو ہجرت کر جاتے کسی اور جگہ کے اوپر اور وہاں پر جا کر حق تو تمہیں مل جاتا اور اس حالت سے تم باہر آ جاتے. تم نے چونکہ یہ کام نہیں کیا ہے، کوتاہی کی ہے، فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، چونکہ کوتاہی کی ہے، تمہارے ہاتھ میں تھا، وسیلہ فراہم تھا، لیکن تم لوگوں نے حق کو پہچاننے کے اندر کوتاہی کی ہے، بس تمہارا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم، تمہارا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے. اب دیکھیں یہاں پر جملہ مستضعف آیا ہے یہاں پر کہ ہم بے بس تھے، لیکن یہ وہ بے بس تھے کہ جن کو اپنی بے بسی سے نکلنے کے وسائل فراہم تھے، لیکن یہ نہیں نکلے. اگر اسی آیت کا ذیل پھر کیا کہہ رہا ہے، 98 آیت میں کہہ رہے ہیں کہ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا. لیکن یہ جو کہا گیا ہے کہ ٹھکانہ جہنم ہے، یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو بے بس مرد ہیں، بے بس عورتیں ہیں، جو بچے ہیں، کہ جن کا کوئی چارہ، جن کے پاس جو ہے وہ جو کوئی ہیلہ یا حجت نہیں کر سکتے تھے اور ان کے پاس کوئی راہ جو ہے وہ نہیں تھی اور نہ کوئی راہ پاتے تھے. فَأُولَئِكَ، خدا ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا. خداوند متعال فرما رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ خداوند متعال ان کو معاف کر دے گا، اور خدا بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے اور مغفرت کرنے والا ہے. اب یہاں پر دیکھیں آیت کے ان 2-3 آیات کے اندر خداوند متعال نے کیٹیگری کر دی ہے کہ وہ انسان کے جو حق کی تلاش کے اندر کوتاہی کریں گے، ان کا جو انجام ہوگا وہ برا ہوگا، اور جو لوگ مستضعف ہوں گے، حق کی تلاش کرنے میں انہوں نے کوتاہی نہیں کی ہوگی، یا وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو حق کی تلاش نہیں کر سکتے کسی وجہ سے، تو ایسے لوگوں کو خدا جو ہے وہ معاف کر دے گا. پس ہم ایسے لوگوں کو مستضعف سے یاد کرتے ہیں. تعبیر یاد رکھیں، قرآن کی تعبیر ہے جس کو میں نے ابھی بیان کیا. مستضعف، مستضعف یہ نجات پا سکتا ہے، خدا نے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے. اب چاہے یہ مستضعف دین مسیحیت سے تعلق رکھتا ہو، دین یہودیت سے تعلق رکھتا ہو، دین یہودی اپنا ہندوازم سے تعلق رکھ، کسی بھی دین سے تعلق رکھتا ہو، لیکن ہو مستضعف، تو خداوند متعال اس کو بخش سکتا ہے اس کے شرائط کو دیکھ کر. خوب، اب کوئی بندہ آ کر یہ سوال کر دے، میں نے اگرچہ تفصیل کے ساتھ یہ مطلب بیان کر دیا، لیکن ایک روایت کا سہارا لے کر میں مستضعف کی مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اصول کافی کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ امام کاظم علیہ السلام کہ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ مکتب تشیع جو ہے وہ امامت کے نظریے کو مانتا ہے اور 12 امام کا قائل ہے. تو ہمارے جو 7ویں امام ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان سے سوال ہوا کہ راوی کہتا ہے کہ سألتہ عن الضعفاء، میں نے سوال کیا جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ضعفاء کے بارے میں.
یعنی جو ضعیف لوگ ہیں جس کو قرآن نے مستضعف کہا ہے کہ یہ کون ہیں. فَكَتَبَ إِلَيَّ، تو راوی کہتا ہے کہ امام کاظم علیہ السلام نے مجھے لیٹر لکھا، چونکہ دور تھا یہ، اس نے سوال کیا تو امام نے جواب میں لیٹر لکھا اور یہ کہا کہ الضعیف، یہ لکھ لے ہر انسان اپنے پاس محفوظ رکھے کہ یہ وہ مستضعف ہے کہ دین اسلام اس کی نجات کا قائل ہے اگر اس کے اندر یہ شرط پائی جائے. دقت کریں اس کے اندر، امام کیا تعریف کر رہے ہیں؟ الضعیف من لم ترفع الیہ حجت، ضعیف وہ شخص ہے کہ جس تک دلیل نہیں پہنچی، یعنی حق ثابت دلیل کے ساتھ ہوتا ہے، اس انسان تک دلیل نہیں پہنچ پائی، اور دلیل نہ پہنچنے کی وجہ سے یہ کیا ہے، حق کو نہیں پہچان پایا، تو یہ ضعیف انسان ہے. وَلَمْ يَعْرِفِ الْاخْتِلَافَ، اور ضعیف اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو اختلاف کو نہ پہچانتا ہو. بہت، یعنی آپ دیکھیں کیسے شرائط لگائے گئے. مثلا اختلاف کو نہ پہچانتا اسے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ دیکھیں ایک ایسے علاقے میں چلے جائیں یا ایسے لوگوں کے پاس چلے جائیں کہ جو بچپن سے یہی انہوں نے سیکھا ہے کہ ہم جس مذہب کے اندر زندگی گزار رہے ہیں یہی حق کے اوپر ہے، ان تک دوسرے مذاہب کی باتیں پہنچائی نہیں گئی ہیں، یا اس معاشرے کے اندر بحث و مباحثہ ہی نہیں ہوتا، وہ سوشل میڈیا سے بھی مربوط نہیں ہے، وہاں پر کوئی اور دین کی باتیں بھی نہیں ہوتی ہیں. ان کو پتہ نہیں ہے اختلاف کا کہ کس قسم کا جو ہے وہ اختلاف جو ہے وہ پایا جاتا ہے. تو اگر اس کو نہیں پتا، مثلا اگر وہ ملحد خاندان میں پیدا ہوا اور ایسے ماحول میں اس نے زندگی پائی کہ جہاں پر جو ہے وہ خدا کے ہونے کے بارے میں باتیں ہی نہیں ہوتی تھی، اور ان کو ایسا ماحول نہیں فراہم کیا گیا کہ جہاں پر اختلاف جو ہے اس کو پتا چل جائے کہ یہاں پر دو قسم کی باتیں ہیں، یا خدا ہے یا خدا نہیں ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہے. یوں کی فضا و ماحول نہیں بنایا گیا. اختلاف کو اگر اس نے نہیں پہچانا تو ایسے لوگ کہ جو اختلاف کو نہیں پہچانتے یہ لوگ بھی ضعیف شمار ہوں گے. امام پھر آگے فرماتے ہیں فَإِذَا عَرَفَ الْإِخْتِلَافَ، اگر انسان کو اختلاف کا پتہ چل جائے کہ اس مسئلے میں اختلاف پایا جاتا ہے، خدا ہے یا نہیں ہے، اس مسئلے میں اختلاف پایا جاتا ہے اور اس کو حل کرنا ہے. دین اسلام حق پر ہے، دین یہودیت اور مسیحیت کیا دوسرے ادیان بھی پائے جاتے ہیں. ناظرین، جیسا کہ آپ سن رہے تھے کہ علامہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے پرانی اصطلاح مستضعف کو بیان کیا، اور اس میں بتایا کہ اس کے اندر کچھ شرائط پائی جاتی ہیں. اگر تو انسان واقعتاً مستضعف ہو اور وہ حق کی تلاش میں ہو تو اس کے لیے کافی گنجائش موجود ہے، بلکہ کافی نہیں، اس کے اوپر انہوں نے، علامہ صاحب نے کچھ آیات پیش کی اور کچھ احادیث، ایک حدیث بھی پیش کی، اور مستضعف یعنی کہ ضعیف سے جو جس کا مادہ ضعیف ہے اس کو بڑے خوبصورت انداز سے علامہ صاحب نے ہمارے سامنے پیش کیا. اور علامہ صاحب کی یہ گفتگو ماشاءاللہ بہت ہی کمال کی گفتگو ہے، بہت کمال کے مطالب انہوں نے بتائے ہیں، اور بہت ہی، جیسا کہ ماشاءاللہ علامہ صاحب کا انداز ہے خوبصورت، دھیما انداز اور خوبصورت انداز، جس کے اندر وہ تمام چیزیں اور مطالب بڑے خوبصورت انداز سے پیش کرتے ہیں پبلک کے سامنے، ایسے ہی جیسے کہ گلدستہ ہو. ماشاءاللہ علامہ صاحب نے اس معاملے میں اس سوال کو بھی بڑے خوبصورت انداز سے ہمارے سامنے حل کیا کہ اسلام کی رائے کیا ہے اس طرح کے آدمی کے بارے میں. کیا اسلام اس حد تک، جیسا کہ سوال کیا جاتا ہے کہ بڑی کٹرتا اسلام سکھاتا ہے اور اس کے اندر دوسری آئیڈیالوجی رکھنے والے شخص کی جو ہے کوئی ویلیو اور اوقات ہی کوئی نہیں ہے. تو علامہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز سے یہ وضاحت فرمائی کہ ایک وقت میں جب مختلف آئیڈیالوجیز موجود ہوں تو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، ان میں سے کوئی ایک ہی ٹھیک ہوگی، کوئی ایک ہی ٹھیک ہوگی، اور ہمیں اس کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم عاقل ہیں. ایک ہی وقت میں ساری آئیڈیالوجیز تو ٹھیک نہیں ہو سکتی ہیں. تو ہمیں اس کے لیے علامہ صاحب نے یہ طریقہ بھی بتایا جو کہ اسلام کا ہی طریقہ کار ہے کہ اس کے لیے دلیل ہے. آپ دلیل لے کے آئیں، بیٹھیں اور اچھے انداز سے گفتگو کریں، جس کی دلیل بیٹر ہے اس کے ساتھ چلے جائیں. اس کے بعد اگلا اسٹیپ علامہ صاحب نے بتایا. ماشاءاللہ علامہ صاحب کو تشریف لے آئیں. جی علامہ صاحب، آپ کی طبیعت بہتر ہے؟ جی جی،
جی میں بیان کروں یا آپ بات مکمل جی کریں جی گے؟ جی 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 آپ مکمل کیجیے. ماشاءاللہ بہت ایمان فروز گفتگو کی رحمت صاحب. ہم نے آج سے پہلے اس طرح کی بات اور اس طرح کے مطالب نہیں سنے. ماشاءاللہ بہت محظوظ ہو رہے ہیں ہم, اور میرا خیال ہے کہ پبلک بھی یقیناً اس سے لطف اندوز بھی ہوگی اور کچھ سیکھے گی. بہت شکریہ. میں یہ بیان کر رہا تھا, بات تھوڑی اسی لیے میں نے لمبی کر دی ہے تاکہ سب کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے, چونکہ جلدی جلدی کے اندر بہت سارے مطالب رہ جاتے ہیں اور پھر مطلب جو ہے وہ سمجھ نہیں پاتے, اور پھر بہت سارے سوال جنم لے لیتے ہیں بلا وجہ بات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. تو بات یہ ہماری چل رہی تھی کہ ہم ایسا انسان کہ جس نے حق کی تلاش کے اندر کوتاہی نہ کی ہو, تو ایسے انسان کو قرآن جو ہے وہ مستضعف کی تعبیر سے یاد کرتا ہے. یعنی یہ ایسا انسان ہے کہ جو کمزور رہا ہے حق کی تلاش کے اندر, یا اس نے کوشش کی ہے لیکن نہیں پہنچ پایا ہے. تو میں امام کاظم علیہ السلام کی زبانی بھی آپ کی خدمت میں بیان کر رہا تھا. انہوں نے ایک بہت اچھی ڈیفینیشن بیان کی, اور ہماری مراد بھی مستضعف سے یہ ہوتی ہے چونکہ ہم قائل ہیں کہ یہ وحی کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, تو بہترین انداز میں یہ قرآنی مطالب کو بیان کر سکتے ہیں کہ الضعیف من لم ترفع علیہ حجہ, ضعیف وہ انسان ہے کہ دلیل اور حجت اس تک نہیں پہنچی ہے, یا دلیل نہیں پہنچی ہے یعنی بیکورڈ علاقے میں رہ رہا تھا, یا دلیل اس تک پہنچی ہے لیکن دلیل اس کو قانے نہیں کر سکی, دلیل اس کو آپ اس کو سمجھا نہیں پائے ہیں. دلیل کو اس نے سمجھنے کی کوشش بہت کر رہا ہے, اس کا دلی خواہش ہے کہ میں دلیل کو سمجھ لوں, دل سے وہ چاہتا ہے کہ دلیل کے ساتھ میں حق تک پہنچوں, لیکن جو دلیل اس کو دی جا رہی ہے وہ دلیل اس کو قانے نہیں کر پا رہی ہے, تو یہ مستضعف کے زمرے میں آ جائے گا. ولم یعرف الاختلاف, اور وہ اختلاف بھی نہیں جانتا, یعنی ایسے علاقے ایسے ماحول کے اندر رہ رہا ہے کہ جہاں پر جو علمی اختلاف پایا جاتا ہے مسائل کے اندر, یہ بھی اس کو نہیں پتا. چونکہ ظاہری سی بات ہے انسان جستجو میں کب جاتا ہے, تبھی جاتا ہے جب اختلاف کا پتہ ہو. یعنی اگر اس معاشرے کے اندر خدا کے ہونے یا نہ ہونے کا اختلاف نہ ہوتا تو کون جاتا خدا کے وجود پر دلائل تلاش کرتا, تو انسان جو ہے وہ اسی کے اوپر ہی رہتا. یا مثلا جو خدا کو نہیں مان رہے, اگر وہ ایسے ماحول میں رہیں وہاں کسی قسم کا اختلافی بات نہ کی جائے, تو اب ظاہر سی بات ہے وہ پھر ہمیشہ اپنی زندگی کو ایسے ہی گزار, جیسے ہم مثلا ویسٹ کے اندر دیکھ لیں, کیا ہے وہ آرام سے اپنی زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہوتے ہیں. اکثر علاقوں کے اندر جا کے وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ دین مسیحیت نے ہی جو ہمیں عقائد بیان کیے ہیں یہی حد کے اوپر ہے, اور ان سے علمی بحث نہیں کی جاتی ہے, نہ وہ علمی بحث کے اندر جو ہے وہ ان تک جو ہے وہ پہنچائی جاتی ہے, یا ان کے اب سطح فکری اتنی کم ہے کہ آپ علمی بحث کرتے بھی ہیں تو ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. تو لہٰذا ایسے جو ہیں وہ مستضعف کہلائیں گے, اور اگر کسی میں بھی یہ شرط نہ پائی جائے تو مستضعف نہیں ہے, اور اس کا جو ہے وہ انجام جو ہے وہ پھر برا ہوگا جس نے حق کو پہچاننے میں کوتاہی کی ہے. اس کے علاوہ بھی آیات میں اشارہ ہوا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس سوال کا جواب اتنا ہی کفایت کرتا ہے, اور پھر اگر سوال آتے ہیں تو اس کے اندر پھر بہت ساری تفصیلات جو ہیں وہ اور آ جائیں گی. جی علی.